اتر پردیش کے صدر ذی وقار حضرت مولانا سید اشہد صاحب رشیدی، مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے محتمم حضرت مولانا سید اشہد صاحب رشیدی دامت برکاتہم سے میں گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ سے ہم تمام ہی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وإمام المتقین ورسول رب العالمین سیدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ جلسہ اور آج کی یہ سبھا ایک الگ رنگ اور روپ رکھتی ہے۔ بنارس کی اس سرزمین پر ہم اور آپ ایک ایسی سبھا میں جمع ہیں جہاں اگر ایک طرف مسلمان ہیں تو دوسری طرف ہندو بھائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ ہمارا اس منچ پر اور اس سبھا میں جمع ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ دیش چلے گا تو بھائی چارے سے چلے گا، مل جل کے چلے گا، اور جو اس دیش کے اندر نفرت کے بیج کو بونا چاہتے ہیں وہ اس دیش کے دوست نہیں ہیں، وہ اس دیش کے دشمن ہیں۔ میرے دوستوں، مجھے یاد آیا کہ آج سے 60-65 سال پہلے ہمارا یہ دیش غلام تھا۔ 7 سمندر پار سے آئے ہوئے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے یہاں کی جنتا کو غلام بنا کر کے اپنی بدیشی حکومت کو قائم کر رکھا تھا۔ مسلمانوں نے اور خاص طور پر جمعیت علماء ہند کے بڑوں اور ہمارے پرکھوں نے اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے جیلیں کاٹی، مصیبتیں اٹھائیں اور انگریز کے مظالم برداشت کیے، کالے پانی گئے، مالٹا کی جیل میں رہے، اور مالٹا کی جیل سے چھوٹ کر جب جمعیت علماء ہند کے فاؤنڈر مولانا محمود حسن اپنے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے تو مولانا محمود حسن نے اپنے جمعیت علماء کے ورکرز کو جمع کیا اور فرمایا کہ آج تک ہم نے تنہا صرف مسلمانوں کو لے کر دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی ہے، لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ انگریز کی پالیسی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اس لیے ملک آزاد نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج سے ہم آزادی کی اس لڑائی میں اپنے ساتھ ہندوؤں کو بھی لیں گے، سکھوں کو بھی لیں گے، اور اس دیش میں بسنے والے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو بھی لیں گے۔ چنانچہ گاندھی جی کو ساتھ لیا، دیش کی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو ساتھ لیا، اور ہندو اور مسلم کی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کر کے انگریزوں کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ تو آسمان گواہ ہے، سورج گواہ ہے، اس دھرتی کا ایک ایک ذرہ گواہ ہے کہ جب ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے تو اس دیش سے انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہماری طاقت ایسی بن گئی کہ انگریز جیسی حکومت بھی دہل گئی، اور جس حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ ہندو مسلم ایکتا کی بنیاد پر یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے دوستوں
اور ساتھیوں، میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھو. انگریز یہاں سے چلا گیا، لیکن انگریز کے جوتا چاٹنے والے لوگ آج بھی اس دیش میں موجود ہیں. انگریز یہاں سے چلا گیا، لیکن انگریز کی پالیسی کو زندہ کرنے والے لوگ آج بھی اس دیش میں موجود ہیں. انگریز یہاں سے چلا گیا، لیکن انگریز کی سوچوں کو پھر سے پروان چڑھانے والے لوگ آج بھی اس دیش میں موجود ہیں. ان کی یہی پالیسی ہے کہ دیش میں دنگا کراؤ اور حکومت کرو. ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور مسلمانوں، آؤ ہم پھر یکجٹ ہو کر ان فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم اعلان کریں گے جیسے ہم نے انگریزوں کو اس دیش سے بھگایا ہے، اسی طرح فرقہ پرستوں کو بھی ناکام بنا کر کے رہیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج لوگ کرسی تک پہنچنے کے لیے ہندوؤں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جو نفرت کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں وہ صرف مسلمانوں ہی کے دشمن نہیں ہیں، وہ ہندوؤں کو بھی دشمن ہے، وہ اس دیش کے بھی دشمن ہیں. بتاؤ دنگے ہوں گے تو دیش ترقی کیسے کرے گا؟ بتاؤ دنگے ہوں گے تو باہر کی کمپنیاں دیش میں مال اور سرمایہ لگانے کے لیے کیسے آئیں گی؟ سوچو دنگے ہوں گے تو دیش میں امن و امان کیسے ہوگا؟ جس دیش میں جان محفوظ نہ ہو، مال محفوظ نہ ہو، عزت و آبرو محفوظ نہ ہو، وہ دیش ترقی کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اور میں کہتا ہوں ایک بات کہ جمعیت علماء کے ورکرز اور جمعیت کے خادم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دیش کی مٹی میں ہمارے پرکھوں کا خون ہے، ہمارے بڑوں نے اس دیش کو آزادی دلائی ہے، ہم اس دیش کو برباد ہوتا نہیں دیکھتے. اگر کچھ طاقتیں اس کو صرف اور صرف اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے اس دیش کو کھوکھلا کرنے اور یہاں کی پرمپرا کو ختم کرنے کے لیے سامنے آئیں گی تو ہم نے ڈٹ کے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور ہم آگے بھی ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کہاں کہاں مقابلہ کیا. دیش آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد مسلم فرقہ پرستی کے روپ میں مسلم لیگ سامنے آئی، اور مسلم لیگ نے یہ آواز اٹھائی کہ اس دیش کو تقسیم کرو اور مسلمانوں کو الگ حصہ دو. جمعیت علماء کے بزرگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں، یہ دیش ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. ہم جس طرح ہندو فرقہ پرستی کو دیش کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم مسلم فرقہ پرستی کو بھی اس دیش کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں. چنانچہ جمعیت علماء کے بزرگوں نے، مولانا حسین احمد مدنی نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی نے پاکستان بننے کی مخالفت کی. ہمارے قوم کے لوگوں نے ہماری بزرگوں کی پگڑیاں اچھالی، ان کی ٹوپیوں کو اپنے پیروں میں روندا، ان کو ہندوؤں کا ایجنٹ کہا. انہوں نے کہا ہم سب کچھ سن سکتے ہیں مگر اپنے دیش کو برباد ہوتا دیکھے ہم یہ نہیں کر سکتے. چنانچہ پاکستان بننے کی مخالفت کی اور جمعیت علماء کے بزرگوں نے کہا اس دیش کو ایک رہنے دو، لیکن پاکستان بن گیا. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کن لوگوں کی چال سے پاکستان بنا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان بنانے میں بنیادی کردار ادا کرنے والے تھے، لیکن میں اپنے بزرگوں کی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے مسلم فرقہ پرستی کو بھی دیش کے لیے نقصان دہ کہا اور ہر جگہ کھڑے ہو کر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور اس کو نکارتے رہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر فرقہ پرستی بڑھتی ہے تو یہ دیش پیچھے ہٹے گا، آگے نہیں جائے گا. فرقہ پرستی پروان چڑھے گی تو یہ دیش کبھی ترقی نہیں کرے گا. یہی دیش ہے جس میں گاؤں گاؤں، دیہات دیہات ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے.
مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے. ہمارے ہاں کوئی خوشی ہے تو ہندو بھائی آتا ہے، ہندو بھائی کے ہاں کوئی خوشی ہے مسلمان جاتے ہیں، کسی کے ہاں کوئی مصیبت ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اور اس طرح ہنسی خوشی اس دیش میں ہم زندگی گزارتے تھے. لیکن تن کے گورے من کے کالے انگریز چلے گئے، مگر ان کا جوتا چاٹنے والے ہیں، اور جو ان کا جوتا چاٹنے والے آج اس دیش میں ہیں وہ انگریز سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ تن کے بھی کالے ہیں اور من کے بھی کالے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان مت ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس دیش کا 95% ہندو سیکولر ہے. اس دیش کا 95% ہندو جمہوریت کا علم بردار ہے. اس دیش کا 95% ہندو بھائی چارے اور آپسی پیار و محبت کو عام کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے. صرف مٹھی بھر 5% لوگ ہیں جو مذہب کا جنون دکھا کر کے اس دیش کو پھر سے بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھو، یہ دیش بانٹنے والے، نفرت کے بیج بونے والے یہ دیش کے وفادار نہیں، دیش کے غدار ہیں. ہمیں ان سب کا مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ مجھے یاد آیا، میں نے بچپن میں ایک قصہ پڑھا تھا. چھوٹی سی کتاب ہندی کی تھی، میں نے اس میں پڑھا، اور آج مجھے وہ قصہ اس طرح یاد ہے جیسے کہ ہم اور آپ آسمان پر نکلنے والے سورج کو دیکھ رہے ہیں. کیا قصہ تھا؟ میں نے پڑھا کہ ایک محلے میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بڑی ذات کے لوگ، چھوٹی ذات کے لوگ سب رہتے تھے. ایک گھر بڑی ذات کے آدمی کا تھا، بہت بڑا گھر تھا، ڈک و ڈک. اس کے ارد گرد اور لوگ تھے. رات میں ڈکیت آئے. آس پاس جو سکھوں کا گھر تھا، ڈکیتوں نے اس پر حملہ کیا. بڑی ذات کے لوگ چپ چاپ بیٹھے رہے کہ لوٹ پاٹ اس سکھ کے گھر ہو رہی ہے، میرے گھر تو نہیں ہو رہی، مجھے بولنے کی کوئی ضرورت. وہ سکھ کا گھر لٹ گیا، ہر چیز ختم. کچھ دن کے بعد حملہ ہوا عیسائی کے گھر پہ، اور جو کچھ تھا وہ لوٹ لیا گیا، مار دیا. تیسری دفعہ حملہ ہوا مسلمان کے گھر پہ، اور جو کچھ تھا وہ چھین لیا گیا اور مار کے لوگوں کو بھگا دیا گیا. اب پڑوس میں جو سکھ رہتا تھا وہ بھی لٹ پٹ کے بھاگ گیا، جو عیسائی رہتا تھا وہ بھی نہیں بچا، جو مسلمان تھا وہ بھی نہیں بچا. بڑی ذات کا آدمی اپنے بڑے سے گھر میں ہے. کچھ دن کے بعد اس کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں چیختا رہا لیکن میری مدد کو کوئی نہیں آیا، کیونکہ میں نے بھی کسی کی مدد نہیں کی تھی، تو کوئی باقی ہی نہیں بچا جو میری مدد کو سامنے آتا. سن لو، یہی حال ہوگا اس دیش کا اگر ہم اور آپ ایک جٹ ہو کے کھڑے نہ ہو. کیونکہ جو آج نفرت کے بیج بو رہے ہیں انہیں کسی سے ہمدردی نہیں ہے، انہیں تو صرف اپنی کرسی سے ہمدردی ہے، صرف اپنے اقتدار سے ہمدردی ہے، صرف اپنی حکومت سے ہمدردی ہے. میرے مسلمان بھائیوں اور ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں، ہم سب بھائی بن کے رہتے تھے. آؤ ہم طے کریں کہ آئندہ بھی ہم بھائی بن کر کے ہی رہیں گے. اور اس دیش کی یہی تاریخ ہے کہ یہاں رہنے والے کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں تھے. یہ تو سیاست کا برا ہو کہ اس نے ہمیں یہ برے دن دکھائے ہیں. اور مسلمانوں، میں تمہیں 2 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تمہاری بڑی ذمہ داری ہے، اور میری باتیں سن کے تم دوسروں تک پہنچاؤ. اور ہندو بھائیوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم اپنے ماننے والوں کو کیا سکھاتا ہے. مسلمان، تمہیں ان باتوں پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. اللہ خدا قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم میں خدا یہ کہتا ہے جو لوگ برائی پھیلا رہے ہیں، نفرت کے بیج بو رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں،
تم خاموش بیٹھ کے ان تماشائی مت بنو، بلکہ تم اٹھ کے ان کا مقابلہ کرو۔ لیکن مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ کہتا ہے کہ برائی اور نفرت کو پھیلانے والوں کا مقابلہ کرو، لیکن مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں برائی کا جواب برائی سے دو گے تو برائی پھیلے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر تم برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ ہمت کرو اور یہ طے کرو کہ ہم آج سے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے۔ کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا ہم اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو اس سرزمین سے برائی خود بخود مٹتی چلی جائے گی۔ بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ اور آگے کیا کہتا ہے خدا؟ آگے فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ دیکھو تم برائی کا بدلہ برائی سے مت دینا، برائی کا بدلہ اچھائی اور بھلائی سے دو، تمہیں ملے گا کیا؟ دیکھو آسمان اور زمین کا بنانے والا کہتا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا کہ اگر تم نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا تو آج جو تمہارے جانی دشمن ہیں میں کل ان کو تمہارا جگری دوست بنا دوں گا، نفرتوں کو ختم کر دوں گا اور پیار و محبت کو پیدا کر دوں گا۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہم سب مل کے یہ طے کریں کہ ہم آج سے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی کوشش کریں گے۔ کیوں بھائی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ آخری چیز دیکھو اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ ایک بات میں نے آپ کے سامنے قرآن کی رکھی اور ایک بات میں حدیث کی رکھتا، اور مسلمان میرے خاص مخاطب ہیں، میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام اپنی امت کو دیتے، اپنے ماننے والوں کو دیتے، کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے پیار کرنے لگے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان و زمین کو بنانے والا تم سے محبت کرنے لگے تو تم اپنے اندر 3 اچھائیوں کو پیدا کرو۔ کیا کیا ہے 3 اچھائیاں؟ میرے دوستوں یہ 3 اچھائیاں صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہیں، ہندو بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، عیسائی بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، سکھ بھی اٹھائیں۔ فرماتے ہیں تم 3 خوبیاں پیدا کرو تو آسمان پر رہنے والا خدا تمہیں پیار کرنے لگے۔ کیا ہیں وہ 3 خوبیاں؟ سب سے پہلی خوبی فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، پہلی خوبی، اور دیکھو اس سے بھائی چارہ خود بخود بڑھے گا۔ فرماتے ہیں کہ تو اس بات کو طے کر لے کہ زندگی میں جب بھی بولے گا تو ہمیشہ سچ بولے گا۔ تیرے سامنے ہندو ہو تب بھی سچ بول، تیرے سامنے مسلمان ہو تب بھی سچ بول، تیرے سامنے سکھ ہو تب بھی سچ بول، تیرے سامنے عیسائی ہو تب بھی ہمیشہ سچ بولے گا تو یہ دیش امن و امان اور پیار و محبت سے بھر جائے گا اور آسمان پر رہنے والا خدا تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ میرے دوستو آؤ ہم بھی طے کریں کہ ہم جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے۔ آج جھگڑے کی بنیاد جھوٹ ہے، یہی نفرتوں کو پیدا کرتا ہے، یہی آپس میں دلوں کی دوریوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر ہم سچائی کو مضبوطی سے تھام لیں تو نفرتیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ دوسری خوبی دیکھو اسلام کیا کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، فرماتے ہیں دیکھ اپنے اندر دوسری خوبی یہ پیدا کر کہ اگر کسی کا حق اور کسی کی امانت تیرے پاس ہو تو پہلی فرصت میں ادا کر، وہ چاہے ہندو کی ہو، چاہے مسلمان کی ہو، چاہے سکھ کی ہو، چاہے عیسائی کی ہو، کسی کا حق تیرے پاس ہے تو تو اس کو ادا کر۔ میرے دوستو بتاؤ کہ اگر ہم ایک دوسرے کا حق ادا کرنا شروع کر دیں تو بتاؤ نفرتیں ختم ہو جائیں گی کہ نہیں ختم ہو جائیں گی؟ پیار و محبت خود بخود دیش میں پروان چڑھنے لگے گا۔ اور یہ ایسا کام ہے کہ جو اس کام کو کرے گا آسمان پر رہنے والا خدا اس سے محبت کرنے لگے گا۔
تو میرے دوستو آؤ ہم بھی طے کریں کہ کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا ہم اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں گے۔ میرے دوستو آخری چیز جو در حقیقت اس پروگرام کی بنیاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، فرماتے ہیں تیسری خوبی اور پیدا کر اپنے اندر تو خدا تجھ سے محبت کرنے لگے گا، اور وہ تیسری خوبی یہ ہے کہ جس کا دروازہ تیرے دروازے سے ملا ہے، جس کی دیوار تیری دیوار سے ملی ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے، چاہے اس کا دین و دھرم کچھ بھی ہو، چاہے اس کا رنگ و نسل کچھ بھی ہو، چاہے اس کی قومیت کچھ بھی ہو، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ اگر تو خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ اپنے پڑوسی کو خوش کرنے کی کوشش کر۔ اگر تجھ سے تیرا پڑوسی خوش ہوگا تو تجھ سے تیرا خدا بھی خوش ہوگا۔ اور اگر تیری لڑائی چل رہی ہے، تیرا جھگڑا چل رہا ہے پڑوسی، ہندو پڑوسی ہر وقت تو اس سے جھگڑتا رہتا ہے، عیسائی پڑوسی ہر وقت تیری اس سے لڑائی رہتی ہے، تو یاد رکھ آسمان پر رہنے والا خدا تیرے لیے رحمت کے دروازے کبھی نہیں کھولے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہے اسلام کی تعلیمات اور یہ ہے قرآن کے ارشادات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ دیش ترقی کرے گا تو بھائی چارے سے ترقی کرے گا، یہ دیش آگے بڑھے گا تو مل جل کر کے رہنے سے آگے بڑھے گا۔ آج بنارس کے ساتھیوں نے اور جمعیت کے خادموں نے، مولانا عبداللہ ناصر اور ان کے ساتھیوں نے یہ بہترین سبھا قائم کر کے ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ جس کو ہر انسان قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ ہاں، جس کے اندر انسانیت نہیں حیوانیت ہوگی، جس کے اندر عقل مندی نہیں شرارت ہوگی، وہ یقیناً اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سب اس کو قبول کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے اس دیش کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور یہاں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت کو پیدا کر دے۔ مولانا ارشد مدنی ایک آواز لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، اسی طرح فرقہ پرستی اور نفرت کو فرقہ پرستی اور نفرت سے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم فرقہ پرستی کے بھڑکتے ہوئے شعلوں پر محبت اور پیار کا پانی برسا کر کے نفرت کو ختم کریں گے اور محبت کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔